اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ سے کہا، جب تم مغرب کی فرض نماز پڑھ لو تو 7 بار کہو، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے۔ اگر تم نے اس دعا کو پڑھ لی، اسی رات تم انتقال ہو گئے تو تم جہنم سے بچ جاؤ گے، اور فجر کی فرض نماز کے بعد اس دعا کو 7 بار پڑھ لیے اور اسی دن تم انتقال ہو گئے تو تم جہنم سے بچ جاؤ گے۔ جب صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے ہیں۔ اس وقت بھی وہ بھی سجدے میں جاتے۔ معلوم ہوا کہ نماز میں امام سے پہلے کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے۔ نماز کا طریقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اپنا سر اٹھاتے اور اپنا بایاں پیر موڑتے، بچھاتے، پھر اس پر بیٹھتے اور سیدھا ہوتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پر آ جاتی۔ پہلے سجدے سے سر اٹھا کر نہایت آرام و اطمینان سے بیٹھ جاتے اور یہ دعا پڑھتے، ربک فلی ربک فلی، اے میرے رب مجھے معاف فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم یہ تھا کہ بیٹھتے وقت اپنا دایاں پیر کھڑا کر لیتے اور دونوں پیر کی انگلیاں قبلہ رخ کرتے۔ سنت کی اہمیت، حضرت زید بن وہب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ نہ رکوع پوری طرح کرتا ہے نہ سجدہ، اس لیے آپ نے اس سے کہا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی، اور اگر تم مر گئے تو تمہاری موت اس سنت پر نہیں ہوگی جس پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں سب سے بڑا تحفہ نماز دیا گیا، لہٰذا نماز بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی پڑھنا چاہیے۔ کسی اور طریقے پر پڑھی گئی نماز کے قبول ہونے کی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ دھیان رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، لہٰذا عورتوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی پڑھنا پڑے گا۔ مرد اور عورت کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچے 7 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائے تو نماز چھوڑنے پر انہیں مارو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ نماز میں ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھ کر ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جو اپنا تیمن تکنے کے نیچے لٹکائے۔ یا رزاق یا رحمان، جو شخص ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی آنے والی مصیبتوں کو ٹال دے گا، اور کوئی بیمار ہے تو اسے پانی پر دم کر کے پلائے، شفا ملے گی۔ ہر نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، جس نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا، یہ 99 ہو گئے۔ 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بیٹھتے تو اپنی دائیں ہتھیلی اپنے دائیں ران پر رکھتے اور سب انگلیوں کو بند کر لیتے، اور انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کو اشارہ کرتے اور اپنی بائیں ہتھیلی اپنے بائیں ران پر رکھتے۔
असहदु अत्तहियातु में असहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह कहने पर उंगली उठाना और कहने के बाद रख देना। नमाज का तरीका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हो देखते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नियत बांधने के बाद ये दुआ पढ़ते, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक कस्मुका व ताला जद्दुका व इलाहा गैरुका। ए अल्लाह, तेरी जात पाक है, हम तेरी हम्द व सना बयान करते हैं। तेरा नाम बेबरकत और तेरी जात बुलंद वाला है और तेरे अलावा कोई माबूद बरहक नहीं। नमाज का तरीका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। दूसरी रकात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी रकात में खड़े होते तो सूरह फातिहा पढ़ना शुरू कर देते और सख्ता ठहराव नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद एक और सूरह पढ़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहले वाली सूरह से छोटी सूरह दूसरी रकात में पढ़ते थे। नमाज का तरीका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथों को जमीन पर पहले रखते, उसके बाद दोनों घुटने, फिर सर जिसमें नाक और माथा, पेशानी जमीन पर रखते और 3 मरतबा ये दुआ पढ़ते, सुभान रब्बिल आला। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेनमाजी को मौत के वक्त 3 सजाएं मिलेंगी। नंबर 1 जलील होकर मरेगा, नंबर 2 भूखा मरेगा, नंबर 3 मरते वक्त इतनी सख्त प्यास लगेगी कि अगर सारे दरियाओं का पानी भी उसे पिला दिया जाए तो प्यास न बुझेगी। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खड़े होकर नमाज पढ़ो अगर इसकी कुदरत ना हो तो बैठ कर नमाज पढ़ो, अगर इसकी भी कुदरत ना हो तो करवट पर नमाज पढ़ लो। सुभान अल्लाह।